میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے پلٹ کے کہا، حساب برابر کر رہی تھی، اب ہو چکا ہے۔ میں نے کچھ ڈٹھائی دکھائی تھی۔ ارحم مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں مردوں سے مقابلہ کرنے کا مس گوہر نایاب۔ تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ مرد کے شانہ بشانہ چل سکتی ہو تو غلط سمجھتی ہو۔ میرا تمہیں مفت مشورہ ہے کہ کبھی بھی مرد سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور خاص طور پہ ارحم ابراہیم سے تو مقابلے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ ارحم ابراہیم ریس کا وہ گھوڑا ہے جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ ارحم کے متکبرانہ لہجے کو سن کے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب آپ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے۔ ویری گڈ مسٹر ارحم، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ خدا کی عجیب و غریب مخلوق ہیں، جو نظر تو انسان کی طرح آتی ہے لیکن اس کی نسل گھوڑوں میں سے ہے۔ میری اس بات پہ اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا اور مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ یہ کہہ کے میں بس اسٹاپ تک آ چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بس کے سفر سے اب تنگ آ چکی ہوں۔ بابا کی اتنی جمع پونجی کا مجھے کرنا ہی کیا ہے، اپنے لیے ایک اسکوٹی لے لیتی ہوں۔ آج پتہ نہیں کیوں لیکن میں بہت خوش تھی۔ گھر جا کے آج میں نے خود بریانی بنائی تھی۔ میرے دونوں بھتیجے مجھ سے بہت خوش تھے۔ بھابھی بھی حیران تھیں کیونکہ میں نہ تو کوکنگ کرتی تھی نہ ہی گھر کا کوئی کام، اس لیے آج مجھے کچن میں دیکھ کے ان کی حیرانگی جائز تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے فرقان بھائی سے آئس کریم منگوائی، وہ بھی کھائی۔ آج کی شام میرے لیے بہت اچھی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ کارٹون مووی دیکھ رہی تھی جب بھابھی نے کہا، نایاب حمزہ کی کال آ رہی ہے۔ حمزہ کا نام سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آئی تو بھابھی نے مجھے میرا موبائل پکڑایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون کان پہ لگایا، ہیلو کہا تو سامنے سے حمزہ نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، بڑی بے وفا لڑکی ہو، 8 دن گزر جاتے ہیں تم اپنی آواز تک نہیں سناتی۔ میں نے کہا، پردیسی بننے کا شوق بھی تمہیں تھا، اب بھگتو بیٹھ کے۔ مجھے اداس کر کے گئے تھے، دیکھ لینا روز اپنے باس سے جوتے کھاؤ گے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ابھی تک اسی بات کو خود پہ سوار کر کے بیٹھی ہو، کم آن یار، اب بھول بھی جاؤ، بہت جلد واپس آنے والا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں، وہیں رہو، بہت شوق تھا تمہیں ترکی میں جاب کرنے کا۔ میں نے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا چھوڑو یہ بات، یہ بتاؤ اس بار تمہیں کیا بھیجوں۔ میں نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حمزہ، کوئی بھی چیز تمہاری کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو نا، تم میرے بہترین دوست بھی ہو، قسم